صدیق اکبر کا مقام اپنی جگہ پہ، عمر فاروق کا مقام اپنی جگہ پہ، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے اپنی تو میں یہ کہتا ہوں کہ محبوب آپ کی شان محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ انسان تو انسان رہے، رحمان بھی تیرے ابرو کے اشارے پہ کعبہ بدل دیتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ مولانا اس کا ترجمہ اپنے گھر کی کوئی لغت اٹھا کے کر دیجئے ہمیں، ہم جھگڑا ختم کرنے کو تیار ہیں، ہمارا تیرا جھگڑا کوئی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ عقیدے کا وہ سبق پڑھ جو رب نے قرآن میں پڑھایا ہے، وہ نبی تو کہتا ہے کچھ کر نہیں سکتا، جو ایک بار آنکھ اٹھا کے دیکھے کعبہ بدل جائے، جو انگلی اٹھا دے سورج کو توڑ دے، چاند کو توڑ دے، سورج کو موڑ دے، تو اس کے بارے میں کہتا ہے وہ نبی کر کچھ نہیں سکتا۔ چلیے حضور والا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عتیق، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو صحابہ سے ناراض نہیں ہے نا وہ کہہ دیں، باقی تکلیف نہ کریں جی، رضی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں۔ اب میں نے کوئی کیمرہ تو نہیں لگایا ہوا کہ مجھے پتہ چل جائے گا کون کون راضی بیٹھا ہے کون کون ناراض بیٹھا ہے، تو وہ اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ خود جانچ لے گا کہ کون راضی بیٹھا ہے کون۔ اونچی آواز سے کہہ دیں رضی اللہ تعالی، اور اونچی آواز سے کہہ دیں۔ یہ میں اس لیے آپ سے اونچی آواز سے کہلوا رہا ہوں، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہم لوگ کلاس روم میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں تو سامنے جو 100 طلباء بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ نہیں کہتے، وہ بڑے آرام سے لیکچر سنتے ہیں، تو بے شک آپ سو بھی جائیں گے تو جتنا حکم ہے مجھے اتنی دیر میں بات کرتا ہی رہوں گا، آپ بالکل بے فکر ہوں۔ جنہوں نے آرام کرنا ہے تھوڑی دیر بے شک کر لیں۔ تو اب ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابو رافع یہودی کو قتل کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو سیڑھیوں سے آپ کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، کوئی حکایت نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی ساتھی ڈیمانڈ کرے گا تو میں متن بھی پڑھنے کو تیار ہوں، سند بھی پڑھنے کو تیار ہوں، اور اگر پھر بھی آزما ٹھیک نہ ہو تو سند پہ بحث کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جب وہ اس یہودی کو قتل کر کے لوٹے واپس تو سیڑھیوں سے آپ کا پاؤں پھسل گیا، آپ جیسے ہی نیچے گرے تو آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہاں سے مدینہ تک پیدل انہوں نے آنا ہے اور کافی طویل فاصلہ ہے۔ اس طرح انہوں نے کپڑے کے ساتھ کس کے باندھ لیا۔ بالآخر راستے میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب وہ چلنے کے لائق نہ رہے، صحابہ کرام ان کو اٹھا کے مسجد نبوی میں لے آئے۔ اب حضور والا آتے ہی انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں وہ ساری جتنی بھی رپورٹ تھی وہ پیش کی کہ حضور ہم اس طرح گئے، میں قلعے میں اس طرح داخل ہوا۔ وہ باقاعدہ ایک تفصیل بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ کس طرح وہ دروازہ بند کرنے والا آ رہا تھا، میں کس طرح اندر چلا گیا، پھر میں کس طرح کھڑا ہوا، کس کس کیفیت سے گزرتا ہوا، رات کے اندھیرے میں جا کے میں نے اسے کس طرح قتل کیا، وہ ساری تفصیل بتائی۔ اور پھر سرکار نے آگے کچھ نہیں بتایا، قتل کر دیا اسے، بس حضور واپس آ گیا ہوں۔ اب آگے نہیں بتایا کہ حضور واپسی پہ میرا پاؤں پھسل گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میں معذور ہو گیا، اب میں چلنے کے لائق نہیں رہا، میں کس کے پاس جا کے علاج کراؤں گا۔ یہ کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، بات سمجھ رہے ہیں بیٹا، یہ کوئی اپلیکیشن، یہ کوئی بات سرکار کی بارگاہ میں نہیں کی۔ سرکار نے خود پوچھا کہ یہ کیوں چلتے کیوں نہیں ہو تم، چلتے ہو تو بڑے کراہتے ہو اور چلتے ہوئے تم اپنا پیر کیوں نہیں اٹھاتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گیا ہے، ٹوٹ گئی ہے، اب میں چل نہیں سکتا ہوں، لیکن بیٹھے وہیں پہ ہیں۔ اب کسی نے تو کہا ہوگا کہ آگے بڑھو، کس دربار میں بیٹھے ہو، کس نبی کے در پہ بیٹھے ہو جو حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ ٹھیک کر دیتے ہیں، تیری ٹوٹی ہوئی ہڈی نہیں جوڑ سکتے؟ جاؤ آگے بڑھو اور جا کے عرض کرو۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، یہ اہل محبت کی بات ہے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، بس ٹھیک ہے ٹوٹ گئی ہے ہڈی تو کیا ہوا، لوگ تو جانے دے رہے ہیں نبی کے نام پر، میری ایک ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہے دین اسلام کے راستے میں تو میں اب چلاتا پھروں، شور کرتا پھروں، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، بیٹھا ہوں میں تو۔ اب یہ محبت کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، اب یہ اہل محبت کا ایک اپنا دستور ہے کہ لوگ تو مانگتے پھرتے ہیں۔ مولانا آپ چھوڑ دیں اس کا، اب میری بات سنیں،
لوگ تو مانگتے پھرتے ہیں، لیکن جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ دکھ کو بھی سکھ سمجھ کے قبول کر جاتے ہیں۔ وہ جس طرح میاں محمد صاحب نے لکھا نا جی، پتہ نہیں آپ کی بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے، یعنی وہ دکھ بھی قبول ہوتے ہیں جس میں سائیں راضی۔ انہوں نے کہا جی میں نے علاج، وہ بیٹھے ہیں، کئیوں نے کہا ہوگا، کسی نے کونی ماری ہوگی، کسی نے کاندھے پہ، آگے بڑھ جا، سرکار کو کہے ابھی ٹھیک ہو، بیٹھے ہیں آرام کے ساتھ، اور سرکار بھی مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو میرے غلام کا حوصلہ، دیکھو میرے ماننے والوں کا حوصلہ کہ دکھ میں رہ کر بھی شکوہ نہیں کرتے، فریاد نہیں کرتے، آہ نہیں کرتے۔ جس نبی کے غلام دکھ میں رہ کر آہ نہیں کرتے، اس کا نواسا نہیں سمجھتے۔ شاید میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ جس نبی کے غلام ٹوٹ جائیں ہڈیاں تب بھی فریاد نہیں کرتے، تو اس کی آل بیت کو کہتا ہے کہ انہوں نے گریبان کھول لیے ہوں گے، واویلا کرتے پھرتے ہوں گے، وہ جناب والا شور مچاتے پھرتے ہوں گے۔ تو حسین دیکھ، حسین صحابی بھی ہے لیکن ساتھ ہی نواسہ رسول بھی ہے۔ جو اکیلا صحابی ہے وہ تو شور نہیں کرتا، جو ساتھ نواسہ بھی ہے وہ شور کرے گا۔ اچھا حضور، اسی طرح کچھ لمحے گزر گئے، اب وہ اٹھ کے نہیں آ رہا، سرکار بھی نظر تھوڑا سی اس طرح گھما کے دیکھ لیتے، اس کا حوصلہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سرکار کتنے خوش ہوئے کہ آج ان کا غلام رب کی بارگاہ میں کامیاب ہوا۔ پھر بالآخر سرکار نے خود بلایا، ادھر آؤ عبداللہ ابن عتیق، جی حضور کیا حکم ہے؟ اٹھ کے لنگڑاتے لنگڑاتے سرکار کے پاس، یہ کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح چل رہے ہو؟ حضور ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ پھر بھی نہیں کہا کہ ٹھیک کر دیں، یہ بتا دیا کہ ٹوٹ گئی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹھیک کر دیں۔ اب سرکار نے خود کہا کہ اپنی ٹانگ کھولو، پھیلا دو اپنی ٹانگ۔ انہوں نے اپنی ٹانگ کھول دی، پھیلا دی۔ پہلے سرکار لعاب دہن لگا کے زخموں کا علاج کرتے ہیں، اس دن سرکار نے صرف ہاتھ پھیرا، فمسح ید، یہ الفاظ ہیں وہاں پہ، سرکار نے صرف اپنا ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ پھیر کے کہا اٹھ کے کھڑا ہو، کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ ادھر چل کے گئے، پھر ادھر چل کے گئے۔ 100 ہاتھ لمبی مسجد ہے، مسجد نبوی 100 ہاتھ لمبی ہے، 150 فٹ لمبی مسجد ہے، 150 فٹ، ادھر چل کے جاتے ہیں 75 فٹ، پھر ادھر چل کے جاتے ہیں 100 فٹ، جناب اس طرح 2-3 چکر لگائے۔ صحابہ نے پوچھا خیر تو ہے، کیا بار بار اب چکر لگا رہے ہو؟ کہا میں چکر لگا لگا کے اس پہ وزن ڈال ڈال کے اچھی طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹی بھی تھی، کیا یہ ٹوٹی بھی تھی؟ یعنی اس طرح سرکار نے اس کو جوڑ دیا جس طرح پہلے نیچر کے تحت وہ جڑی ہوئی تھی، جوڑ کا کوئی رنگ نہ رہا، وہاں پہ کوئی نقش نہ رہا، کوئی جوڑ ٹیڑھا نہ لگا، سرکار نے ہاتھ جو پھیر دیا تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اچھا وہ تو نہیں ہے، سرکار نے بلوا کے عطا کیا تو ہم کون سا جھوٹ بولتے ہیں؟ یہی تو سنی کہتے ہیں کہ در مصطفیٰ وہ در ہے جہاں مانگو تب بھی ملتا ہے، نہ مانگو تب بھی ملتا ہے۔ یا رسول ہمارا عشق مصطفیٰ۔ اب حضور ذرا غور کیجئے گا، ایک بات صرف اور آپ کو دکھا، غار ثور کے اندر جب ہجرت والی رات، میرے آقا، میرے لجپال، میرے ہادی، میرے مرشد، میرے سائیں، نبی دو عالم، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ۔ اب بڑے اچھے لوگ ہیں، پہاڑوں کے لوگ منافق نہیں ہوتے، بڑے تکڑے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ منافقت کوئی نہیں کرے گا، جو بول رہا ہے وہ بولے گا، جس کا جی نہیں چاہتا وہ بالکل نہیں بولے گا، وہ تکڑا ہو کے بیٹھا رہے گا۔ اب جن کا جی چاہتا ہے نا کہ نبی پہ درود و سلام پڑھ کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائیں، وہ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تشریف لے جاتے ہیں، ان ڈیٹیل سارا واقعہ نہیں عرض کروں گا، انشاءاللہ یہ اس لیے سارا واقعہ نہیں عرض کروں گا کہ کبھی پھر آپ بلائیں گے دوبارہ، تو پھر دوبارہ آپ سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو حضور وہ غار ثور کے اندر میں صرف وہ مرحلہ پیش کرنا چاہتا ہوں جب گود میں سر رکھ کے سرکار آرام فرما رہے تھے، سرکار آرام فرما رہے تھے، تو
حضرت صدیق اکبر نے کسی دشمن کے دروازے پہ اپنا پاؤں رکھ دیا تھا. شاید اس طرح آپ سمجھ سکیں. کسی آنے والے دشمن کا راستہ روکنے کے لیے پیر رکھ دیا تھا. ثابت ہوا اس رات صدیق اکبر نے اپنے عمل سے پریکٹیکلی یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک کے مصطفیٰ کے دشمنوں جس راستے سے بھی آؤ گے آگے صدیق کا قدم ہوگا. صدیق اپنے پیروں سے تمہارا راستہ روک دے گا, تمہیں سرکار تک نہیں آنے دے گا. اب جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے مدینے نہیں جانا, یہ بات نہیں, ان کو صدیق نہیں آنے دیتا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار آرام فرما رہے. پاؤں پہ سانپ نے ڈسا, پاؤں پہ سانپ نے ڈسا. میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی لاہور میں مولانا صاحب ہیں جن کا ہماری جماعت کے ساتھ تعلق ہے. پچھلے دنوں انہوں نے بڑے کروفر کے ساتھ حضور انکار کر دیا اس بات کا کہ کسی سانپ نے نہیں ڈسا. کسی کتاب میں وہ کہتے ہیں نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے پاؤں پہ سانپ نے آ کے ڈنگ مارا ہو, سانپ نے ڈسا ہو. ہمارے ہی مولانا صاحب ہیں. اب میں عذراہ ادب ان کی خدمت میں کیا عرض کروں, یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر. حضور کم از کم فتویٰ لگانے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ لیا ہوتا, کسی سے باقاعدہ اپنا ڈسکس کی ہوتی, کسی سے ٹاک کی ہوتی, کوئی مطالعہ کیا ہوتا. آپ نے تو یوں کہہ دیا کسی کتاب میں نہیں. تو صاحب مواہب الدنیا جھوٹ لکھتے تھے کیا؟ انہوں نے یہ نہیں لکھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک سانپ تھا ڈسنے والا. مواہب الدنیا کے اندر حضرت علامہ نے روایت پیش کیا کہ ایک نہیں کئی سانپ آ کے ڈستے رہے, کئی سانپ آ کے ڈستے رہے, ایک نہیں. نہیں سمجھ رہے میری بات تو بولے نا ذرا, پھر کو اپنے اندر ذوق پیدا کریں. ایک سانپ نہیں کئی ڈستے رہے, بار بار ایک ڈس کے چلا گیا, دوسرا آیا وہ ڈس کے چلا گیا, تیسرا آیا وہ ڈس کے چلا گیا. تو صدیق اکبر نے ثابت کر دیا کہ جتنے ہو بار بار آتے رہو. یہ صدیق ہے, یہ صدیق ہے, یہ صدیق ہے جو جان تو دے دے گا لیکن نبی کے دشمنوں کو راستہ نہیں دے گا. پوری ایڑی کا گوشت کھا گئے. آخر اب راوی یہاں پہ یہ کہتا, اچھا وہ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اللہ یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ زہر جو ہے یہ عذاب ہے اور نبی پاک رحمت ہیں, جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. یہ انہوں نے ایک کلیہ بیان کیا, جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. میں نے کہا مولانا آپ عذاب میں اور امتحان میں فرق ہی نہیں سمجھ سکے. اونچی آواز سے بولیے نا بھئی, چور کا بھی پانی بند کر دیا جاتا ہے, یہ ہے عذاب, اور روزہ دار سارا دن پانی نہیں پی سکتا, یہ عذاب ہے. اونچی آواز سے بولیے. کسی کا کھانا روک دیا جاتا ہے بطور سزا کے, اور روزہ دار سارا دن نہیں کھاتا, سزا ہے اس کو. امتحان اور ہے, عذاب و سزا اور ہے, جزا اور ہے. یزید بھوکا ہو تو سزا ہے, حسین بھوکا ہو تو جزا ہے. دونوں کی بھوک ایک جیسی مت سمجھ. تو امتحان میں اور عذاب میں فرق ہی نہیں کر سکا, تیرے ساتھ بحث میں کیا کروں گا. وہ کہتے ہیں جناب والا کہ سرکار گود میں تھے اور اب صدیق اکبر کے پاؤں پہ سانپ نے جب ڈسا نا تو زہر جیسے ہی اثر کرتا گیا, درد بڑھتا گیا, پین بڑھتا گیا. آہستہ آہستہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت برداشت جواب دے گئی. آپ برداشت نہ کر سکے اور رو پڑے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرے. یوں سرکار نے آنکھ کھولی, پہلے آپ سوئے ہوئے تھے. یہ کیسا محافظ ہے نبی. اونچی آواز سے بولیے. غلام سانپ ڈستے رہے اس کو, موت اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی ہے اور نبی سویا ہوا ہے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ جو محافظ سو جائے محافظ نہیں ہوتا.